اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، کل جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان اور قرآن و احادیث کی روشنی میں دعا کے بیان کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ خدا کی بارگاہ میں کس طریقے سے پیش ہونا ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں پیش ہو، خدا چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے آئے، مجھ سے راز و نیاز کرے۔ آج موضوع شرائط قبولیت دعا ہے، یعنی ہر عمل کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ائمہ معصومین کے اقوال سے علماء نے بیان کی کہ دیکھیں، جس میں سے پہلی شرط معرفت خدا اور شناخت خدا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول عز وجل من سألنی وہو یعلم۔ اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ خود خدا بند عالم کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو شخص مجھ سے دعا کرے، جو مجھ سے سوال کرے، وہ یہ جانتا ہو، وہ یہ معرفت رکھتا ہو کہ انی اضر و انفع، کہ نفع اور نقصان میرے ہاتھوں میں ہے، یعنی فائدہ بھی پروردگار عالم دیتا ہے، نقصان بھی پروردگار عالم کے ہاتھوں میں۔ اب کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ پروردگار عالم نقصان دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم کا نقصان بندے کے فائدے میں ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ بندہ اس کو یہ معرفت ہونی چاہیے کہ نفع و نقصان پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اس کو اس بات پہ یقین ہوگا تو رسول خدا فرماتے ہیں استجب لہو، تو پروردگار عالم اس کی دعا حتماً قبول کرے گا۔ کچھ لوگ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے میرے مولا سے کہا کہ مولا، ہم دعا کرتے ہیں مگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام نے جو جواب دیا، واقعی یہ جواب امام دے سکتا ہے کہ امام نے کہا لَأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُهُ، تم اسے پکارتے تو ہو مگر تم اسے پہچانتے نہیں ہو، نہ ہی تم اسے جانتے ہو۔ بغیر پہچانے، بغیر جانے خدا کی بارگاہ میں اس کی معرفت ہی نہیں ہے۔ جب معرفت نہ ہو اور خدا سے دعا مانگی جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو سکے یا اسے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، وہ مرا نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب امام کی معرفت کے بغیر مر رہا ہے تو جاہلیت کی موت مر رہا ہے، اور جب خدا کی بارگاہ میں بغیر معرفت کے حاصل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا نہیں ہے بلکہ جاہلیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفت ہے کیا؟ کس طریقے سے معرفت کو حاصل کیا جائے؟ معرفت کس چیز کا نام ہے؟ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عربی تھا، مولا کا چاہنے والا تھا۔ صبح صبح امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کیف اصبحت یا امیر المومنین، یا علی آج کے صبح آپ نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ آپ امیر المومنین سے صبح صبح سوال کر رہا ہے۔ میرے مولا نے پلٹ کے جواب دیا کہ آج کے صبح علی نے اپنے آپ کو ایسا پایا کہ انا صدیق الاکبر وانا فاروق الاعظم وانا ظاہر وانا الباطن وانا الاول وانا الاخر وانا من کل شیء علیم وانا حی لا یموت۔ جیسے اس نے جملے سنے تو حیرت میں پڑ گیا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہی فاروق اعظم ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اور میں ہی وہ ہوں کہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ جیسے ہی اس نے جملے یہ امیر المومنین سے سنے تو حیران و پریشان ہو گیا، مگر وہ مولا ہی کیا، وہ مشکل کشا ہی کیا جو حیرت میں پڑے ہوئے شخص کی مشکل کشائی نہ کرے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کی حیرت کو دور کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو میں نے کہا
کہ میں ہی صدیق اکبر اور میں ہی فاروق اعظم ہوں، تو اس روئے زمین پر جو سب سے بڑا سچ بولنے والا وہ میں علی بن ابی طالب، اور اس روئے زمین پر فاروق اعظم فقط میں علی بن ابی طالب۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر، تو حیران و پریشان نہ ہو، سب سے پہلے رسول خدا پر جو ایمان لے کر آیا وہ میں علی بن ابی طالب۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی آخر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ آخر وقت تک رہا وہ میں علی بن ابی طالب۔ لوگ چھوڑ گئے رسول خدا کو، مگر علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری وقت تک رسول خدا کے ساتھ رہا۔ اور پھر امیر کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن، تو پروردگار عالم نے جو جو شے اپنے حبیب پر ظاہر کی وہ تمام کی تمام شے مجھ پر ظاہر ہے۔ اور یہ جو کہا میں نے کہ میں ہی باطن ہوں، تو جو جو شے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے باطن میں رکھی وہ تمام کی تمام شے میرے باطن میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی ہر شے کا جاننے والا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جس جس شے کا علم دیا وہ تمام کا تمام شے کا علم رسول خدا نے مجھ علی کو عنایت فرمایا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، وَأَنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ، میں وہ ہوں کہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ کہا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ پروردگار عالم اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہو، شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ یعنی امیر المومنین اپنے زندہ ہونے کے بارے میں بھی پہلے سے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، مجھے شہید کیا جائے گا۔ جب اس نے یہ تمام جملے سنے تو جو حیرت تھی وہ دور ہونے لگی۔ تو ایک مرتبہ امام نے اسے کہا مسکراتے ہوئے کہ مجھے یقین تھا کہ تجھے ابھی تک میری معرفت نہیں ہوئی، تو جب تجھے میری معرفت نہیں ہوئی تو میرے خدا کی بھی تجھے معرفت نہیں ہے۔ وہ عربی پریشان ہو گیا، پلٹ کے میرے مولا سے کہنے لگا مولا نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہا مولا مجھے آپ کی معرفت ہے، مگر میں آپ کی باتیں سن کے حیرت میں پڑ گیا تھا کہ آپ نے جو جملے کہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ امام نے کہا یہی تو بات ہے کہ معرفت یہ نہیں ہے کہ ہماری بات پہ حیرت اور شک کیا جائے، بلکہ معرفت یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اسے مان لیا جائے۔ جب ہماری بات کو مانو گے تو خدا کی معرفت ہوگی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے ہم 14 کی معرفت کو قرار دیا، ہم آل محمد کی معرفت کو قرار دیا۔ اسی لیے رسول خدا کی جس قول کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ من سألنی وہو یعلم، کہ جو شخص مجھ سے دعا کرنا چاہتا ہے کیا وہ میری معرفت رکھتا ہے، کیا وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ انی اضر وانفع، کہ میں ہی نفع دینے والا ہوں اور میں ہی نقصان دینے والا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھ سے فائدہ اخذ کرتا رہے اور میں نے اسے نقصان دیا اور وہ اس آر میں پڑ جائے کہ یہ نقصان تو پروردگار عالم کی طرف ہے، جبکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ اس نقصان میں بھی اس کا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ عزیزان کرام، سامعین محترم، اس بات کو تھوڑا سا غور کریں کہ سب سے پہلی شرائط جو آپ دیکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیان کی گئی وہ معرفت ہے۔ معرفت نہ ہو ساری عبادت بے فائدہ ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا بے فائدہ ہے، مصلی عبادت پہ رات بھر بیٹھ کر پروردگار عالم کے ذیل میں سجدہ کرنا بیکار ہے۔ خدا کی بارگاہ میں معرفت نہیں ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے پوری رات انسان دعا مانگے، خدا کہہ رہا ہے بیکار ہے اس وقت تک جب تک ہماری معرفت ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کے لیے بس اسی شرائط کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، کل انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس کی بقیہ شرائط کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ بہشت ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم حقیقی معنوں میں اس کی معرفت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام ورحمۃ اللہ۔